بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج پھر آپ کے لیے کنیکٹ ٹو اللہ چینل میں ایک نیا واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ غور سے سنیے گا یہ واقعہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن احمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت سیدنا بقی بن مخلد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور بڑے غمگین انداز میں یوں عرض گزار ہوئی: حضور، میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہے۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں فدیہ دے کر اسے آزاد کرا لوں۔ میری ملکیت میں صرف ایک چھوٹا سا گھر ہے جسے میں بیچ بھی نہیں سکتی۔ تخت جگر کی جدائی کے غم میں میرے دل کا سکون اور راتوں کی نیند اڑا دی۔ مجھے ایک پل سکون میسر نہیں۔ خدا را میری حالت زار پر رحم فرمائے۔ اگر آپ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیں گے تو یہ فدیہ دے کر میرے بیٹے کو آزاد کرا لے گا اور اس طرح مجھے قرار نصیب ہو جائے گا۔ اس بوڑھی ماں کی یہ ممتا بھری باتیں سن کر آپ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا: محترمہ، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب دکھیاری ماں نے ڈھارس باندھنے والی یہ باتیں سنی تو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی تو آپ سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ آپ کے مبارک ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور آپ کچھ پڑھنے لگے، لیکن ہم آپ کے کلمات کو سن نہ سکے۔ آپ کافی دیر تک اسی حالت میں رہے۔ کچھ عرصہ بعد وہ بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ آپ کو دعائیں دے رہی تھی اور آپ کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ پھر کہنے لگی: حضور، آپ کی برکت سے میرے بیٹے کو اللہ نے قید سے رہائی عطا فرما دی ہے۔ اس کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ یہ خود اپنی رہائی کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا: اے نوجوان، اپنا واقعہ بیان کرو۔ تو وہ کہنے لگا: جب مجھے رومیوں نے قید کر لیا تو انہوں نے مجھے چند اور قیدیوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ وہ ہم سے بہت زیادہ مشقت والے کام کرواتے۔ پھر ہم چند قیدیوں کو ایک بڑے شاہی عہدیدار پر پاس بھیج دیا گیا۔ اس کی ملکیت میں بہت سارے باغات تھے اور وہ بہت بڑی جاگیر کا مالک تھا۔ وہ ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر سپاہیوں کی نگرانی میں اپنے باغات اور کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھیجتا۔ ہم سارا دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے جانوروں کی طرح کام کرتے، پھر شام کو واپس ہمیں قید خانے میں ڈال دیا جاتا۔ اس طرح ہم ان کی قید میں مشقتیں برداشت کر رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب شام کو ہمیں واپس قید خانے کی طرف لایا جا رہا تھا تو اچانک میرے پاؤں میں بندھی ہوئی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر آ پڑیں۔ جب سپاہیوں کو یہ خبر ہوئی تو وہ میری طرف دوڑے اور چیختے ہوئے کہنے لگے: تو نے بیڑیاں کیوں توڑ ڈالی؟ میں نے کہا: بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئی ہیں، میں نے تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو دوسرے قیدیوں سے پوچھ لو۔ میری یہی بات سن کر سپاہی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے جا کر اپنے افسر کو یہ واقعہ بیان کیا تو فوراً ایک لوہار کو بلوایا گیا اور کہا: اس نوجوان کے لیے مضبوط سے مضبوط بیڑیاں تیار کرو۔ لوہار نے پہلے بیڑیوں سے مضبوط بیڑیاں تیار کی۔ مجھے دوبارہ پابند سلاسل کر دیا گیا۔ ابھی میں ان بیڑیوں میں چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ وہ بھی خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں۔ یہ منظر دیکھ کر سارے لوگ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے باہم مشورے سے ایک راہب کو بلایا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ راہب نے ساری گفتگو سن کر مجھ سے کہا: اے نوجوان، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ میں نے کہا: ہاں، میری ماں زندہ ہے۔ راہب میری بات سن کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: اس نوجوان کی والدہ نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس کی دعاؤں سے اس نوجوان کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے اور اللہ نے اس کی ماں کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اب چاہے تم اسے کتنی ہی مضبوط زنجیروں میں قید کرو، یہ پھر بھی آزاد ہو جائے گا۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ اسے آزاد کر دو۔ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوں اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ راہب کی یہ بات سن کر ان رومیوں نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھے اسلامی سرحد تک چھوڑ گئے۔ جب اس نوجوان سے وہ دن اور وقت پوچھا گیا جس دن اس کی بیڑیاں ٹوٹی تھی تو وہ وہی دن تھا جس دن اس کی ماں حضرت سیدنا بقی بن مخلد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی
اور ان سے دعا کے لیے عرض کی تھی، اور آپ نے اس کے بیٹے کے لیے دعا کی تھی۔ اسی دن اور اسی وقت نوجوان کو روم میں وہ واقعہ پیش آیا۔ اس طرح ماں کی دعاؤں اور آپ کی برکت سے اس نوجوان کو رہائی حاصل ہوئی۔